اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ جب مسلمان روزہ رکھے لم یکذب جھوٹ نہ بولے ولم یغتب غیبت نہ کرے وفطرہ طیب اور افطاری پاک غذا سے کرے سائل العتمات اور راتوں کی نمازوں کا قیام کرے محافظا علی فرائضہ اور فرائض کی پابندی کرے خرج من ذنوبہ کما تخرج الحیۃ من سلخھا فرماتے ہیں پھر وہ گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے سانپ اپنی کھال سے نکل جاتا ہے. سانپ کی کانچلی اترتی ہے نا، اس کو آپ کبھی کھیتوں میں جاتے ہو تو دیکھتے ہوں گے، تو سانپ جس طرح، کیسی مثال سرکار بیان فرماتے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، دین سمجھ آئے. سرکار فرماتے جس طرح سانپ اپنی کھال سے نکلتا ہے، روزہ رکھ کر کے جو جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، پاکیزہ چیز سے افطار کرے اور راتوں میں قیام کرے، فرائض کی پابندی کرے، تو جس طرح سانپ اپنی کھال سے نکل جاتا ہے، مومن ایسے ہی گناہوں سے نکل جاتا ہے. اس لیے سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ دیا جائے. تو صحابہ نے کہا کہ حضور یہ روزہ جو ڈھال ہے یہ ڈھال کیسے پھٹتی ہیں؟ سرکار نے فرمایا یہ جھوٹ اور غیبت سے پھٹتی ہیں. دو عورتیں جو دور صحابہ میں روزہ رکھے ہوئے تھی، دوپہر ہوتے ہوتے انہیں خوب بھوک لگی، بارگاہ رسالت میں کہا گیا حضور ان سے رہا نہیں جاتا. سرکار نے فرمایا برتن منگاؤ اور ان سے کہا کہ تم الٹی کرو، قے کرو. جب انہوں نے قے کی تو جمے ہوئے گوشت کے لوتھڑے گرنے لگے. تو سرکار نے فرمایا انہوں نے حلال غذا کھا کر روزہ رکھا تھا مگر حرام کھا کر توڑا ہے، یعنی یہ غیبت کی ہیں جس غیبت کی وجہ سے مردہ بھائی کے گوشت کے ٹکڑے ان کے منہ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اس لیے روزہ صرف یہ نہیں کہ بھوکا پیاسا اور عورت سے قربت سے بچا رہا، یہ تو ہے ہی، یہ ضروری چیزیں، مگر روزے کا کمال، روزے کا نور اور پورا فائدہ حاصل کرنے کے لیے روزے میں ان ساری چیزوں کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے. تو ان ساری چیزوں کی طرف بھرپور توجہ کرے اور توجہ کے ساتھ اپنے روزے کو کسی طرح سے بھی ایسا بے اثر نہ ہونے دے، اپنے پورے وجود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں. اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے.